السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، یہ محمدی لائبریری کے یوٹیوب چینل پر کامران کے کامی نامی بھائی نے کمنٹ کیا ہے، سوال کرتے ہیں السلام علیکم برو، تھوڑا علم کے بارے میں بھی انفارمیشن چاہیے، جو علم شیعہ اپنے گھروں پر لگاتے ہیں کیا کوئی بھی لگا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے صفحہ نمبر 719 کے اوپر وہ لکھتے ہیں العلم ایسا نشان جس سے کوئی شے پہچانی جا سکے، جیسے علم الطریق اس نشان کو کہتے ہیں جو راستے کی پہچان کے لیے ہو، یعنی اس میں راستے میں نصب جو کر دیا جاتا ہے۔ اور فوج کے جھنڈے کو علم الجیش کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے فوج کی پہچان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ علم کے حوالے سے یعنی جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ علم سے مراد کپڑے کا وہ جھنڈا ہے جو یعنی ایک جنگ کے دوران میں قوم کی پہچان کراتا ہے کہ بھئی یہ قوم ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں رایت کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 328 کے اوپر رایت کے معنی ہے کہ علامت جو پہچان کے لیے لگائی جائے، جیسے جھنڈا۔ اسی طریقے سے یہ مصباح اللغات ہی کے صفحہ 799 پہ اللواء، اس کے معنی بھی جھنڈا ہے، اور کہتے ہیں کہ اور یہ رایت سے چھوٹا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لواء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بڑے کے ہونے کی وجہ سے یہ لپیٹ کے رکھا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت کھولا جاتا ہے۔ اس سے یعنی ترجمے سے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے لیے لفظ علم استعمال کریں، لفظ رایت استعمال کریں، یا لواء کا لفظ استعمال کریں، کوئی بھی لفظ اس کے لیے آپ استعمال کریں، اس سے مراد جو ہے وہ قوم کی علامت یا جنگ کے دوران میں یعنی فوج کی پہچان، اس کے لیے یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا یہ استعمال ہوتا ہے جسے جھنڈا ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بیان میں یہ حدیث نمبر ہے اس کی 3701 کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں جنگ کا جو جھنڈا ہے اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے خیبر کی اس آخری قلعے کی فتح یابی رکھی ہے، اور اگلے دن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا عطا کیا گیا۔ اب دیکھیں، اس سے پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ یعنی بطور ایک جنگ کی علامت کے طور پر یہ استعمال ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ صحیح بخاری ہی کے اندر کتاب الفتن میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کہیں کہ باب اذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافه، اس کے تحت حدیث نمبر 7111 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، یعنی کہ یہ اس کی پہچان ہوگی کہ یہ آدمی غدار ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پتہ لگا کہ یہ بطور علامت بطور پہچان کے لیے ایک قومی ایک شخصی پہچان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں یہ کتاب الجہاد ہے، کتاب الجہاد کے اندر امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب فی الرایات والالویہ، یعنی جنگی جھنڈوں اور نشانوں کی کیفیات کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 819 ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے جھنڈے کا رنگ کالا تھا اور اس کا کپڑا چوکور دھاری دار تھا، چوکور دھاری دار، کالے کپڑا چوکور دھاری دار تھا، یعنی کالا اور سفید اس پہ نشان بنے ہوئے تھے۔
اسی طرح حدیث 820 سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جس دن فتح مکہ اس دن داخل ہوئے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ تو یعنی پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کا استعمال، علم کا استعمال جنگ کے دوران میں آپ نے کیا ہے اور بطور علامت نشان کیا کہ یہ مسلمانوں کا علامتی نشان۔ اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، شیعہ حضرات کے ہاں درسی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 158 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جھنڈا اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو عطا فرمایا، یعنی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی علم یعنی جھنڈا بطور جہاد استعمال ہوتا تھا، یعنی جہاد کی علامت کے طور پہ اس کا استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ اس کو کبھی بھی برکت کی نیت سے یا بطور فرقے کی نیت سے، بطور کسی فرقے یا جماعت کے علامتی نشان کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا اہل اسلام میں سے کبھی کسی نے بھی اس کو برکت کی نیت سے یا ایک فرقہ وارانہ علامت کی صورت میں اس کو کبھی بھی اپنے جھنڈوں، اپنے گھروں، اپنی دکانوں، اپنی سواریوں یا کسی بھی چیز کے اوپر نہیں لگایا۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ شیعہ حضرات جو اس کو اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں، یہ شیعہ حضرات کی دیکھا دے کہ ہمارے بعض بریلوی بھائی بھی اس کو اپنے گھروں کے اوپر یا اپنی دکانوں کے اوپر لگاتے ہیں، تو اگر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ عمل آپ کیوں کرتے ہیں، تو وہ جواب کے اندر یہ کہتے ہیں دو باتیں۔ پہلا طبقہ یہ کہتا ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے ہم اسے برکت کی نیت سے لگاتے ہیں کہ اس کو لگانے سے کوئی آسیب نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے فلاں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے ہم بطور حسینی اس کو لگاتے ہیں کہ یہ ایک مومن حسینی کا گھر ہے اور یہ وہ سب اس طرح، اس سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عزادار کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ سمجھیں، یعنی ایک کا مطلب ہے ثواب اجر اور یہ نیتیں، دوسرے کا جو ہے وہ فرقہ وارانہ نیت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں التعریفات ہے علامہ جرجانی کی، اس کے یہ صفحہ نمبر 47 کے اوپر کہتے ہیں البدعۃ ہی الامر المحدث الذی لم یکن علیہ الصحابہ والتابعون ولم یکن مما اقتضاہ الدلیل الشرعی۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو ایجاد کیا گیا ہو جبکہ نہ تو صحابہ اس پہ عمل کرتے ہوئے آئے نہ تابعین، اور اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ثابت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے بدعت کے لیے جیسے علم کو یعنی جھنڈے کو برکت کی نیت سے یا جو ہے وہ ایک فرقہ وارانہ علامت کی نیت سے لگانا، اس کے لیے نہ صحابہ نے عمل کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الاعتصام ہے، اس کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر کہتے ہیں ابتدا فلان بدعت یعنی ابتداء طریقۃ لم یسبقہ الیہا سابق، کہ یہ لفظ ابتدا سے بدعت نکلا ہے جس کے معنی ایک ایسے طریقے کی ابتدا کرنا کہ جس کی سابق کے اندر پیچھے مثال نہ ہو۔ پھر آگے چند عبارتوں کے بعد لکھتے ہیں فمن حاذ المعنی سمع العمل الذی لا دلیل علیہ فی الشرع بدعت، تو یعنی کہ ان معنوں میں ہر وہ عمل جس کے پیچھے شریعت میں دلیل ثابت نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ پھر مزید اس پر بحث کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں پس بدعت کی قسم یہ ہے کہ عبارت عن طریقۃ فی الدین مخترعہ تزاحیۃ الشریعۃ یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ، کہ بدعت کہتے ہیں یعنی دین میں ایک ایسے طریقے کو نکالنا کہ جو دین کی اصل صورت سے یعنی ٹکراؤ کرتا ہو، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اصل میں علم جھنڈا وہ کس مقصد کے لیے دین میں استعمال ہوتا تھا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔ اچھا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ فلو کانت طریقۃ مخترعہ فی الدنیا علی الخصوص لم تسم بدعۃ، خاص طور پہ جو چیز دنیاوی اعتبار سے ایجاد کی جائے اس پر لفظ بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا، کا احداث الصنائع جیسے کہ چیزوں کا بنانا،
والبلدان شہروں کا بات کرنا، التی لا احد بہا فیما تقدم، یہ وہ ہیں کہ جن کی پیش سابق میں مثال نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ دنیاوی باتیں ہیں ان کا یعنی شرعی بدعت کے عنوان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ بدعت کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے، شیعہ حضرات کے ہاں بنیادی جو اصولیات کی کتاب ہیں، جو احادیث کی کتاب ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر یہ کتاب العقل میں باب و بدعت و رائے و قیاس کے تحت، یہ باب کے تحت حدیث نمبر 12 ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے کر جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی باب کے تحت حدیث نمبر 3 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صاحب بدعت کے پاس آیا اور اس کی بزرگی کا اقرار کیا تو اس نے اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جو حضرات یہ علم وغیرہ کی چیزوں کو ترویج دیتے ہیں اور اس سے وہ کوئی اس طرح کی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جی نہیں علم لگانا شرعی طور پہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لگانے سے فائدہ ہے، برکتیں ہیں، منوسیتیں ختم ہوتی ہیں، بیماروں میں شفا ملتی ہے، یا کہے یہ عزاداری کی علامت ہے یا فلاں ہے یا یوں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسے صاحب بدعت کے پاس آیا اور اس کی بزرگی کا اقرار کیا، اس نے اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اگلی حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے صاحب بدعت کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں بدعت کی محبت راسخ ہو گئی۔ خدا جانتا ہے کہ وہ ترک بدعت نہیں کرے گا، یعنی کہ ایک آدمی کے دل میں بدعت کی محبت آ گئی، اب وہ بدعت کو تو دین سمجھ رہا ہے نا، وہ اس کو ترک نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ مر گیا تو وہ شخص نہیں ہے جو توبہ کر کے مرا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ علم کو یعنی بطور جہاد ایک یعنی جہاد کے اندر بطور جھنڈا بطور علامت استعمال کرنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ آج کے زمانے میں بھی جھنڈے کو علم کو بالکل استعمال کریں مگر جہاد کے میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام جعفر صادق اور امام محمد باقر دونوں حضرات رحمہم اللہ تعالی نے کہا ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت کا رستہ جہنم کی طرف۔ میرے بھائی میرے اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کو اس نیت کے ساتھ یعنی علم کو اس نیت کے ساتھ لگانا کہ جی اس سے کوئی اجر و ثواب ہوگا، یعنی جھنڈے کو اس نیت سے لگانا، یہ شریعت میں بدعت ہے، اس کا شریعت کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ آپ نے اس کو کوئی عزاداری کی علامت کے طور پہ لگانا ہے یا کوئی حسینی ہونے کی علامت کے طور پہ لگانا ہے تو سمجھیں یہ خالصتاً فرقہ واریت ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 103 کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ یعنی کہ سمجھے ذرا اس بات کو کہ آپ نے اپنے گھر کے اوپر بطور علامت یہ بات ثابت کر دی کہ آپ شیعہ ہیں، تو اسلام یہ سنی شیعہ کی تفریق نہیں چاہتا، اسلام تو ہر آدمی کو صرف اور صرف مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔